سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کا اعلان، پینشنرز کی پینشن میں 7% اضافے کی سفارش۔ گریڈ 1 تا 22 کے ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے 17,573 ارب روپے کا بجٹ 2025-26 قومی اسمبلی میں پیش کر دیا۔ آئندہ مالی سال شرح نمو کا ہدف 4.2% اور FBR محصولات کا تخمینہ 14,131 ارب روپے مقرر۔ وفاقی محصولات میں صوبوں کا حصہ 8,206 ارب روپے ہوگا۔ سود کی ادائیگی کے لیے 8,207 ارب روپے رکھے گئے۔ دفاع کے لیے 2,550 ارب روپے مختص، وفاق کے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 1,000 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ پینشن اخراجات 1,055 ارب روپے ہوں گے۔ سول انتظامی اخراجات کے لیے 971 ارب روپے مختص، مجموعی بجٹ خسارہ 6,105 ارب روپے ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے فائنانس بل 2025 کی کاپی سینٹ میں پیش کی۔ بجٹ میں 500 ارب روپے کے نئے ٹیکس عائد کرنے کی تجویز، سولر کی امپورٹ پر 18% ٹیکس عائد، 850 cc تک چھوٹی اور ہائیبرڈ گاڑیوں پر بھی 18% سیل ٹیکس لگا دیا گیا۔ آن لائن اشیاء منگوانے پر بھی 18% ٹیکس لگے گا۔ گردشی قرضوں کی ادائیگی کے لیے بجلی پر 10% سرچارج لگانے کا فیصلہ۔ حکومت کو سرچارج کی شرح تبدیل کرنے کا اختیار بھی ہوگا۔ سیمنٹ، مشروبات، کھاد، ٹیکسٹائل منصوبوں پر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا نفاذ لازمی ہوگا۔ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت بجٹ میں 21% اضافہ، 716 ارب روپے مختص، صحت کے لیے 14 ارب 30 کروڑ، تعلیم کے لیے 13 ارب 58 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے 24 منصوبوں کے لیے تقریباً 5 ارب روپے مختص۔ ترقیاتی پروگرام کے لیے 1,000 ارب روپے مختص، دیامر بھاشا ڈیم کے لیے 32.7 ارب اور محمد ڈیم کے 35.7 ارب مختص۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے تمام ٹیکس سلیبز میں کمی، نئے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف کا فیصلہ، سالانہ 6 لاکھ تک تنخواہ دار ٹیکس سے مستثنی قرار، 6 سے 12 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس کی شرح 1% ہوگی۔ 12 لاکھ آمدن پر ٹیکس کی رقم 30,000 روپے سے کم کر کے 6,000 روپے کرنے کی تجویز، 22 لاکھ تک تنخواہ پر ٹیکس کی شرح 15% سے کم کر کے 11% مقرر، 22 سے 32 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس شرح کم کر کے 23% کر دی گئی۔ سالانہ 1 کروڑ سے زائد پینشن وصول کرنے والوں پر 5% انکم ٹیکس عائد، پینشن پر عائد ٹیکس کے لیے عمر کی حد کا بھی تعین کر دیا گیا۔ 70 سال سے کم عمر پینشنرز کی 1 کروڑ سے زائد آمدن پر ٹیکس لگے گا۔ کم اور درمیانی پینشن حاصل کرنے والوں پر کوئی ٹیکس عائد نہیں ہوگا۔ پاکستان مشکل وقت سے نکل کر ٹیک آف کی پوزیشن پر آ گیا۔ مشکل حالات میں حکومت نے جو کارکردگی دکھائی ہے وہ کسی کامیابی سے کم نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، معاشی اشاریوں میں اضافہ اور شرح سود میں واضح کمی ہوئی۔ پچھلے 1.25 سال کے دوران سنگین حالات اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، عام آدمی نے قربانی دی، تنخواہ دار طبقے نے پچھلے بجٹ میں بوجھ اٹھایا۔ اشرافیوں کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا کہ انہوں نے کتنا اور تنخواہ داروں نے کتنا ٹیکس دیا۔ موجودہ بجٹ میں معاشی ترقی پر خصوصی توجہ مرکوز کی ہے۔ وزیر اعظم کا دشمن کو روایتی جنگ کے بعد معاشی میدان میں بھی شکست دینے کا عزم، کہا دشمن کو روایتی جنگ کے بعد معاشی میدان میں بھی شکست دیں گے۔ وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ، ڈیسک بجا کر احتجاج، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ، بجٹ دستاویز کی کاپیاں پھاڑ دیں، بجٹ نامنظور کے نعرے، حکومتی بجٹ کو IMF کا بجٹ قرار دے کر مسترد کر دیا۔ بجٹ سیشن میں ہر موقع پر بھرپور احتجاج کا فیصلہ۔ پریس کانفرنس میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ GDP کی گروتھ 2.7% ہو ہی نہیں سکتی۔ سلمان اکرم راجہ بولے، بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو کوئی رعایت نہیں دی گئی، چھوٹے بچت کرنے والے گھرانوں کو بڑے مگرمچھوں کے آگے ڈال دیا گیا۔ شبلی فراز نے کہا کہ بجٹ میں غریبوں کا خون چوس کر اشرافیوں کو پلایا جا رہا ہے۔ نئے مالی سال کے لیے دفاعی بجٹ میں 20% اضافے کی تجویز، دفاع کے لیے 2,550 ارب روپے مختص کرنے کی سفارش، ملٹری پینشنز کی مد میں 742 ارب اور ملازمین سے متعلقہ اخراجات 846 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ بجٹ دستاویز کے مطابق دفاعی بجٹ سے تینوں مسلح افواج اور انٹر سروسز اداروں کے لیے متناسب حصہ رکھا جائے گا۔ مسلح افواج کے افسران اور جوانوں کو اسپیشل الاؤنس بھی دیا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بھارت کو شکست دینے پر پاک افواج کی تعریف، کہا حالیہ پاک بھارت جنگ میں قوم نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا، کامیابی پر عسکری اور سیاسی قیادت کو مبارکباد دیتا ہوں، عالمی برادری میں پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے۔
صدر ٹرمپ کی پالیسیز کے خلاف احتجاج کا دائرہ وسیع، کیلیفورنیا میں نیشنل گارڈز کی تعیناتی پر ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج۔ ریاست کیلیفورنیا کا کہنا ہے کہ نیشنل گارڈز کی تعیناتی ریاست کی خود مختاری اور وفاقی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے گورنر کو بائی پاس کر کے ریاستی خود مختاری کو روندا۔ صدر کے اقدام سے مظاہروں کی شدت بڑھ سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے گورنر کو نااہل قرار دے دیا، کہا گورنر نے رکاوٹ ڈالی تو گرفتار کر سکتے ہیں۔